ہو, ہم عدالتوں کے ججوں کے لیے بھی یہ قانون ہو. ہم کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ کو انگلینڈ کی نیشنلٹی ملتی ہے تو وہاں پر انگلینڈ میں یہ طریقہ کار ہے کہ وہ گاڈ سیو دا کوئین ان کا ترانہ ہے, اس کو ترانے کو پڑھتے ہوئے اور اپنی مذہبی کتاب پر ہاتھ رکھ کر آپ وہ ترانہ پڑھو گے. جیسے ہم پڑھتے ہیں پاک سرزمین شاد باد, ان کا گاڈ سیو دا کوئین جب آپ پڑھو گے تو اس میں لندن برطانیہ کی وفاداری کی باتیں ہیں. تو جب آپ اپنے کلام پہ ہاتھ رکھ کر ان کی وفاداری کا قسم اٹھا لیتے ہو, ہر مذہب کا آدمی اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھ کر گاڈ سیو دا کوئین جو ہے وہ پڑھے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی دو ملکوں کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ فوج, ججز اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں پر یہ قانون جو ہے لاگو ہونا چاہیے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں پیپل پارٹی کہ ہم پیپل پارٹی کے اتحادی ہے, برابری کی بنیاد. ہمیں ایک چیز نہیں ہے پسند, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی الگ پارٹی ہمارے. توہین عدالت کا بل جو ہے وہ آپ کو پسند ہے اس لیے اس کی حمایت کریں گے؟ توہین عدالت یہ دیکھیے جی پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے. ہم ہر اس عمل کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سوچ اور نظریے کے مطابق اس ملک کے مفاد میں ہو, اور اللہ کے فضل سے ہماری سوچ اور نظریے کو جتنا بھی لوگوں نے برا بلا کہا ہو, آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم 64 سال پہلے بھی جو بات کرتے تھے, آپ آج آدھا ملک ہارنے کے بعد, 1 لاکھ فوجی گرفتار کروانے کے بعد پوری اسٹیبلشمنٹ ہماری اس بات پر آ چکی ہے جو بات ہم 64 سال پہلے کرتے تھے. تو ہم اس ملک کے مفاد کے لیے جو چیز سمجھتے ہیں ہم اس کا ساتھ دیں گے. جو ہماری نظر میں اس ملک کے مفاد کے خلاف ہوگا ہم پیپل پارٹی کے اتحادی ہوتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کریں گے. اچھا ایک چیز بتائیے قادر خان صاحب کہ کس طرح ممکن ہے کہ اب جس طرح تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں نہیں ہیں وہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہیں جو نیٹو سپلائی کے حوالے سے, جس میں اس وقت دفاع پاکستان کونسل میں بہت ساری جماعتیں 40-45 جماعتیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف بھی شروع کر رہی ہے سونامی مارچ کے نام سے, اور مسلم لیگ نواز بھی لانگ مارچ کے نام سے شروع کر رہی ہے. تو کیا یہ لانگ مارچ, یہ جتنے بھی مارچ ہو رہے ہیں, یہ ملک میں کوئی تبدیلی لائیں گے, صرف افراتفری پیدا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب عوام ووٹ دیتے ہیں ایک ایم پی اے کو, چاہے وہ حکومتی ہو یا اپوزیشن میں ہو, ان کا یہ حق ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز لگے عوام کے مفاد میں نہیں ہو احتجاج کرے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دفاع پاکستان ہو یا عمران خان صاحب کی پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, یہ ہر پارٹی اپنے اپنی حصے کا کردار ادا کر رہی ہے, اور جو اس کو غلط لگ رہا ہے, جن کو صحیح لگ رہا ہے وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے. تو یہ تو حق ہے, جمہوری حق ہے, اس سے آپ کسی کو یہ منع نہیں کر سکتے کہ کوئی لانگ مارچ کو شارٹ مارچ کیوں کر رہے ہیں, یہ حق ہے. البتہ میں یہ سوال کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس پروگرام کی توسط سے, پچھلے کئی عرصے سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ, یہ اسکینڈل, وہ اسکینڈل, یہ مصیبت, وہ مصیبت. آپ مجھے بتاؤ عام عوام, جہاں بشیر جہاں صاحب بھی سارے دن عوام میں بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھتے ہیں, عام عوام کے جو مسائل ہے, جہاں 20 گھنٹے بجلی نہیں ہے اس گرمی کے موسم میں, جہاں کاروبار ختم ہو چکا ہے, جہاں یہاں پہ جو یعنی کوئی دنیا کا کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ یہ تمام ادارے بیٹھ چکے ہیں, ہر چیز کولیپس ہو چکا ہے. تو مجھے یہ بتا دو کہ یہ سسٹم کب صحیح ہوگا؟ یہ 2-4 کیس اٹھا کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم عوام کی جو مصیبتیں ہیں یا جو لوگ خودکشیاں کرے یا جو کراچی ہے جو ٹارگٹ کلنگ اور قتل غارت کا بند ہونے کا نام نہیں لے رہے, آج بھی یہی صورت ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلوچستان میں دیکھ لے 18 افراد کس طرح شہید کر دیا گیا. اس طرح دوسری بات یہ کہ پھر ڈرون حملے کے دیکھے, جس دن نیٹو سپلائی بحال ہو گیا اگلے دن 24 افراد. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت 40,000 لوگ یہ شہید کروا چکے ہیں, 6,500 فوجی ہمارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو ابھی سلالہ کا واقعہ ہوا, اس میں میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. 10-15 سال پہلے میں ایک فلم دیکھتا تھا, اس میں جو کردار ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو غلطی کر دے تو کہتے سوری, تو اس میں وہ ایکٹر یہ کہتے تھے کہ ایسا وقت بھی آئے گا جو لوگ قتل کر دیتے ہیں اور اگلا کر سوری. یقین کریں گے اس وقت مجھے بھی ایسی ہے فلم دیکھتے ہوئے, لیکن آج مجھے وہ فلم یاد آ رہا ہے کہ واقعی آج ہمارے اتنی جوان شہید کر دیے اور ہم نے سوری کہہ دیے. جبکہ شاہ رخ خان کے بارے میں جہاں شاہ رخ خان کو انہوں نے کچھ عرصہ جو اسے باقاعدہ لفظ اپالوجی جو ہے نا وہ کی ہے. اپالوجی کا مطلب معافی ہے, سوری کا مطلب افسوس. اب یہ کب ڈوٹ جائے سوری, یہ سوری. تو اب یہ بتائے کہ اگر جہاں ہماری اوقات یہ ہو جائے اور امریکہ میں اس نظر سے دیکھے کہ ہماری اتنی جوان کی شہداء کے باوجود 40,000 لوگوں کو مروانے کے باوجود 4,500 فوجی ہوں گے, اور اس کے بعد بھی امریکہ میں سوری, ہم چند ٹکوں کے لیے اپنا ضمیر ایمان بیچ دیتے ہیں. بشیر صاحب کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک سوال میرا لے لیں ساتھ میں,
اور دوسری بات یہ کہ ڈرون حملے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں آپ اس کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے؟ جو خیبر پختونخوا میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، آپ اتحادی ہونے کے باوجود آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی ڈالر مل رہا ہے؟ یہ ہے کہ اس پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں جب بندہ حکومت میں ہوتا ہے تو اس کو سب ٹھیک نظر آتا ہے، ورنہ ہم نے تو ایسی ایسی حرکتیں کی ہے پچھلی حکومتوں میں کہ ہم نے یہاں سے بندہ پکڑ کے اور امریکہ بہادر کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اپنے ملک میں پانچی اس کا مطلب آپ کو اس وقت جو ہے پاکستان میں نہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ نہیں، میں اپنی میری بات سنیں، دیکھو آپ سوال کریں تو جواب سنیں، جی جو سوال آپ نے پہلے کیا اس کا جواب سنیں، پھر یہ دوسرا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس ملک میں حکمرانوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد سپریم کورٹ کے دیواریں پلانگ کر ججوں کو بےعزت کیا ہے۔ موجودہ حکومت نے سپریم کورٹ کے وزیر اعظم کے نااہلی کا فیصلہ بھی تسلیم کر دیا ہے۔ اس ملک میں حکمرانوں نے اپنے گبرو جوانوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا کہ تم اس کو لے جاؤ، اس کو جو کرنا ہے کر لو۔ اس وقت کسی کو غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی کہ بابا ہم اپنے ایک جوان کو امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ ملک جب سے بنا ہے آج تک 64 سال میں اس ملک کے اوپر یہ ملک ہمیشہ لاؤس میں رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پہلے اس میں قانون نہیں تھا، 73 میں ایک آئین بنایا گیا جو اس وقت ایسے حالت میں بنایا گیا تھا کہ ملک کی حالت ایسی تھی کہ ہم آدھا ملک گنوائے بیٹھے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عوام کی جو برائی ہے، عوام کے جو بری حالت ہے، وہ قانون نہ ہونے اور قانون میں مشکلات تھی۔ اس وجہ سے 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی، بجلی کا مسئلہ، انرجی کا مسئلہ صوبائی ہو گیا۔ اور ایک بات اور سن لے، کون حکومت میں نہیں ہے اس وقت؟ پاکستان کی آبادی کا 62% پنجاب ہے نا، تو جو سب سے بڑی حزب اختلاف پارٹی ہے 62% پہ تو ان کی حکومت ہے۔ سر ایک منٹ میں چھوٹا سا صوبے کے پاس کیا نہیں ہے؟ انرجی 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد کون سا اختیار ہے جو صوبے کے پاس نہیں ہے؟ تو بابا کون حکومت میں نہیں؟ اگر حکومت اتنی بری ہے تو صوبائی حکومت چھوڑ دیں۔ سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، جہاں پر یہ ہو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پلانٹڈ ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پہ ہاسپٹلز میں ہڑتال کروا دیں، جہاں پہ یہ ہو کہ وفاقی حکومت کی شے پر وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کو مرنے پہ چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے کہ آپ تو بولتے رہتے ہو، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا جو محکمہ ہے وہ مکمل طور پر صوبے کے پاس ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہاں وفاقی ڈاکٹر ہے؟ یہاں ایک جنا ہاسپٹل کراچی میں وفاقی ڈاکٹر، آپ عوام کو، غریب عوام کو جو نہ سمجھ لوگ ہیں، جو بیچارے اویئرنیس نہیں رکھتے، ان کو تو صوبے کے پاس۔ میں آپ کا جملہ یاد سنا نہیں، مر رہے جو بیمار ہے وفات کی شے پر، وفات کی شے پر ان کی شرارت وہ وفاق کی شرارت ہے، اور جو وفاق کے خلاف کچھ وفاق کی شرارت، اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت۔ آپ مجھے بتاؤ، اچھا یہ بتاؤ جو مریض ہے کیا وہ پنجاب حکومت کے لوگ ہیں؟ وہ پاکستانی عوام ہے؟ کیا وہ آپ وفاقی حکومت نہیں ہے، صرف صوبائی حکومت ہے؟ آپ یہ سمجھ لو کہ ڈاکٹر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے جو پیشہ ہے نا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ احتجاج کے سینکڑوں طریقے ہیں۔ ڈاکٹروں کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ آئندہ چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، ڈاکٹروں سے ایک حلفنامہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہڑتال کرے، اس کو بغیر کسی نہیں جمہوریت، آپ نے خود راستہ ہے اس کے لیے، ہمارے خلاف اگر بشیر جہاں صاحب اگر راستہ ہے اس کے لیے، آپ ہڑتال کریں، آپ ڈیوٹی کے بعد 5 بجے کے بعد کریں، آپ اس دوران کر دیں، آپ کسی اتوار کے دن کریں۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ مکمل اسپتال کا، او پی ڈی کا، سب کے یہ مریض کون دیکھے گا؟ کوئی افغانستان انڈیا سے ڈاکٹر آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ یہی میں آپ کو بتا، کیا انسانیت نام کی چیز نہیں ہے؟ کیا ان ڈاکٹروں کے دل میں انہیں کیا جو لوگ مر رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آئندہ الف لینا چاہیے پاکستان کے پورا ڈاکٹروں سے کہ اگر کوئی ڈاکٹر چاہیے نہیں، بالکل لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے، جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ میں اگری ہوں آپ کے ساتھ، لیکن وکیلوں نے ٹوکن اسٹرائک کیے۔ ہم نے جو ٹی بریک ہے وہاں پہ 10:30 سے 11:30 ہم نے ٹی بریک میں آپ پورے وکیلوں کے ایک دن کے علاوہ جو کہ لیکن یہاں تو مکمل پورا او پی ڈی صبح سے لے کے شام تک اور پورے دن، میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہاں پیپلز پارٹی نے مزید ہوا دیے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اسی عدلیہ نے پھر جا ہوا کہ وہ مریضوں کو بچا لیے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ ہڑتال ختم کرو، ڈیوٹی پہ آ جاؤ، تو یہ واپس سارے انسان کے بچے آ کے ڈیوٹی پہ آ گئے۔ میں کہتا ہوں ہر بات کے لیے ہمیں کیا عدالت کو طرف دیکھنا ہے؟ ہم اپنا ضمیر کوئی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے لوگ مر رہے؟ کیا ہر چیز کیا اگر یہ جیسے وزیر اعظم کی بات کرے کہ وزیر اعظم نے فیصلہ مانا، وزیر اعظم نے فیصلہ نہیں مانا،
वहां डिसीजन हो गया, सजा खड़े खड़े उसको सुना दी है, और वहां पे वज़ीर-ए-आज़म मौस पहुंचने से पहले वहां की नोटिफिकेशन ही जारी हो गया, नहीं तो कभी वो नहीं छोड़ता। और अब जो वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है उसके लिए जो ये पूरा ये तौहीन अदालत का कर है सिर्फ इस वज़ीर-ए-आज़म को बचाने के। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्या आखिर क्या चलो अख्तियार है, अवाम ने हमें इख्तियार है, मैं पूछना चाह रहा हूं 6 महीने के बाद क्या होगा? दे दिया, 6 महीने के बाद होगा। वोट दिए। अवाम का कसूर सिर्फ ये कि उन्होंने आपको इख्तियार दिया। अवाम का नाम आपको लोग दोनों का नहीं है, अवाम वो है जो वोट देती है, इलेक्शन में वोट डालती है, चाहे गुंडागर्दी से लो, चाहे पैसे के बलबूते पे लो, चाहे करप्शन पे लो, पंजाब में ये कोई नहीं है, अवाम ने वोट दिया है। अव्वल तो इनको एक तरफ तो आप कराची में एतराज करते हो, जो मैं भी करूं कि यहाँ टफा माफिया है, टफा माफिया आपका लफ्ज होता है, तो अगर टफा माफिया, मैं कहता हूं कि करप्ट माफिया भी इनका भी एहतसाब होना चाहिए, इनका भी सबको भी होना चाहिए, नहीं तो ये चोर चक्के वापस अवाम के सरों पे हुक्मरान है कि अगले 5 साल के लिए। मैं कहना चाह रहा हूं नहीं, मैं कहता हूं कि एहतसाब होना चाहिए। बशीर जान साहब अगर बात करूंगा तो पहले ये बताया कि मैं बात करूं। बिल्कुल करें, बिल्कुल इनको जरा बोले कि फिर मैं ठीक है, प्लीज आप बिल्कुल बोलें। पहले तो ये है कि अल्लाह के फजल से और हमारी कारकर्दगी के नतीजे में ये पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि अगले 5 साल भी हम इलेक्शन जीतेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़हनी तौर पर ये तैयार बैठे हैं जो बात। लेकिन क्या पंजाब में जो इनकी हुकूमत है और इनके सीटें जीती हुई, तो क्या वो गुंडागर्दी से जीती है? अगर इन्होंने अपनी सीटें गुंडागर्दी से जीती होगी तो फिर हमारी विफाक में भी गुंडागर्दी होगी। अगर ये अपने वाले को गुंडागर्दी नहीं कहते तो फिर क्यों उस वक्त पता नहीं है मुस्लिम लीग में मुस्लिम लीग में नहीं थे उस वक्त, एहतसाब होना चाहिए। आप तो मुस्लिम लीग में नहीं थे, मैं नहीं था, लेकिन एहतसाब होना चाहिए, उस वक्त एहतसाब भी होना चाहिए। आप अगर ये समझ रहे हो कि अगर गुंडागर्दी वहां है तो यहाँ भी होना चाहिए, ये तो एक्सेप्ट करें आप। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनसे यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ये जरूर पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान क्या कभी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी पाकिस्तान के हुक्मरान जो है सोचेंगे? अवाम ने जो वोट इनको दिए, जिस तरह बशीर जान साहब ने कहा कि अवाम ने वोट दिए हैं इनको पाकिस्तान को संवारने के लिए, अवाम की मुश्किलात, मसाइब और मसाइल को हल करने के लिए, क्या उनके मसाइल हल हुए या उनमें इजाफा हुआ? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ